تو سرکار کی جو اپیرنس ہوگی کم و بیش اس جسامت کی ہوگی، اور دوسری جو صورت ہے یا تو ایسی ہوگی مولا علی نے ایک روایت میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر ہے 40 پر روک دیا ہے۔ اب بھلے 1000 سال بھی گزر جائیں تو وہ 40 اور جسامت بھی 40 کی وہی ہوگی۔ تو سرکار کی جو اپیرنس ہوگی کم و بیش اس جسامت کی ہوگی، یہ جو جسامت ہے اور اپیرنس ہے اس جسامت کی ہوگی، اور دوسری جو صورت ہے یا تو ایسی ہوگی یا پھر یہ ہوگی۔ اگر 40 دیکھا جائے، جسمانی اعتبار سے اگر 40 رکھیں تو یہ پچھلی والی ہوگی، اور 1960 کے حساب سے رکھا جائے تو پھر یہ والی ہوگی۔ اگر 1960 سے رکھا جائے گا تو یہ والی ہوگی۔ تو میرا غالب گمان جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی والی تصویر سے تھوڑا سا زیادہ اور اس تصویر مبارک سے تھوڑی سی کم اس میں عمر ہوگی، ان کے بیچ میں ہوگی، درمیان میں ہوگی۔ اچھا، میں یہ سمجھتا تھا جب میں نے سرکار کو غیبت کے بعد دیکھا اس حلیے میں جس حلیے میں آنا ہے، تو میں یہ دیکھتا تھا کہ سرکار کا جو لباس ہے وہ اتنا سفید اور چمکیلا کیوں ہے۔ تو جب میں نے ہاتھ لگایا تو وہ ہاتھوں میں نہیں آیا، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ لباس جو ہے سرکار کے جسم سے جو نور نکلتا ہے اس نور کا بنا ہوا ہے۔ واللہ جو نور نکلتا ہے نا، ہاں، اس کا وہ ایسا ہو، یعنی ایمنیٹ کرتا ہے وہ جسم مبارک سے۔ اچھا، پھر ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں خون نہیں ہوگا بلکہ نور ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو نقطہ ہے یہ نقطہ عظمت والا ہے، لیکن اگر اللہ کسی کو ہدایت نہ دینا چاہے تو عظمت والی باتوں سے بھی گمراہ کر دیتا ہے لوگوں کو۔ اس نقطے کو جب وسیع محمد قریشی اور امینہ بیگم نے ڈسکس کیا تو کہا کہ اب دیکھو بھائی، اس میں تو خون ہے، اس میں تو نور نہیں ہے، لہٰذا امام مہدی نہیں ہے۔ پشت پہ دیکھا تو مہر نہیں ہے۔ تو اب ان کو کیا سمجھ میں آنا چاہیے تھا کہ یہ سرکار کا وجود نہیں ہے، اگر اس پہ مہر نہیں ہے تو یہ وجود نہیں ہے۔ انہوں نے کیا سمجھا، مہر نہیں ہے تو مہدی نہیں ہے، تو وہ تو وجود مبارک ہی نہیں ہے۔ یہ تو بات میں نے خود سرکار سے سنی ہے نا کہ امام مہدی کا جو جسم مبارک ہے اس کے اندر جو ہے نور ہے۔ تو میں نے سرکار سے پوچھا کہ سرکار، خون جو ہے وہ تو ایک لکوڈ ہوتا ہے، تو وہ بھرا ہوا ہوتا ہے جسم میں، نسیں نظر آتی ہیں، نسوں کا رنگ بھی نظر آتا ہے نیلا نیلا، پھر وہ خون جو ہے وہ گردش کرتا ہے، تو نور اگر جسم میں ہوگا تو سسٹم کیسے چلے گا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ جو نور ہے وہ سفید رنگ کے مادے کی طرح ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی نور سفید رنگ کے یعنی لکوڈ کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کو بھی نہیں پتا تھا کہ آکسیجن بھی لکوڈ کی صورت میں ہوتی ہے۔ آکسیجن تو ایک یعنی ہوا میں خارج ہونے والی، ڈیفیوز ہونے والی چیز ہے نا، وہ تو فضا میں منتشر ہو جاتی ہے نا، لیکن جب اس کو اسٹور کیا جاتا ہے تو لکوڈ ہوتی ہے وہ۔ اسی طرح یہ نور بھی جو ہے لکوڈ ہے، جب وہ وہاں سے خارج ہوتا ہے تو انرجی ہوتی ہے۔ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسیں ہیں اس کے اندر سفید رنگ کا نوری مادہ دوڑتا ہے۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ جب حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی کے ایک پاؤں میں جلال اور دوسرے میں جمال ہوگا، تو اب اس وجہ سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم اطہر ہے اس کی کیفیات تبدیل ہوتی رہیں۔ جب آپ کے وجود مبارک میں جو نور دوڑتا ہے، جب اس پر جمال طاری ہوتا تو آپ کے جسم کو بڑی شدید سردی لگتی، گرمیوں کے موسم میں بھی آپ موزے پہن کے بیٹھتے۔ یعنی ہم نے تو سرکار کے ساتھ سفر کیا ہے نا، ایک دفعہ کیا ہوا، یہاں لندن میں تھے، گرمی یعنی کوئی
28 ڈگریز ہوگا، کھڑکیاں بند گاڑی کی. شاید انوار کا بھی تجربہ ہوا نا، امجد کا بھی ہوا. کھڑکیاں بند، گرمی باہر، اور سرکار نے فل ہیٹر لگایا. اب وہ میرا سانس ہی نہ ہے، وہ پسینے میں شرابور. آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر جب گاڑی رکی تو فوراً باہر نکلا، پسینے میں شرابور. سرکار مجھے دیکھ کے کہنا بھائی تجھے کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا کہ تم کو کیا ہو گیا؟ سرکار بہت شدید گرمی تھی. اچھا، ہمیں تو سردی لگی. تو پھر جو ہے وہ سرکار نے مجھے سمجھائی یہ بات. اچھا، اب ہم نے دونوں چیزیں دیکھی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور کہانی. یہ تو تھی نا وہ گرمی والی بات، ہاں، کہ اتنی شدید گرمی میں موزے پہنے ہوئے ہیں، ہیٹر لگایا ہوا گاڑی میں، گھر پہ بھی گرمی اور ہیٹر لگایا ہوا، ہیٹر کے بالکل سامنے بیٹھے. تو یہ کیوں ہوا کہ جب، جیسے میں نے بتایا نا حدیث میں ہے کہ ایک پاؤں میں جلال ایک میں جمال ہوگا، تو جب جمال غالب آتا تو پورے جسم میں ٹھنڈک بھر جاتی، جمال کی وجہ سے ٹھنڈ ہوتی. اور پھر کبھی جلال اگر غالب آ جاتا تو پھر سرکار کو شدید ترین گرمی لگتی. کتنی گرمی لگتی؟ ہم جو تھے سرکار کے ساتھ امریکہ میں تھے، اور بالٹیمور یا وہ جو تھا کالج پارک کا علاقہ، وہاں میری لینڈ میں. تو سرکار نے فرمایا کہ نیو یارک چلتے ہیں. اور وہ نومبر کی بات ہے، نیو یارک سردیوں میں، خدا کی عزت کی قسم اس وقت کم سے کم ٹیمپریچر -10 یا 20 ہوگا، 12. اور سرکار نے ہلکی سی قمیض پہنی ہوئی اور بڑے آرام سے چل رہے ہیں. ہوا تیز، ٹھنڈی ہوا، برفیلی. میں نے 2 جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں اور گھگی بندھی ہوئی ہے، دانت بج رہے ہیں، اور سرکار آرام سے چل رہے ہیں. تو یہ بھی تھا. اب یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کوئی کہ گرمی میں وہ ساکس پہنے ہوئے ہیں، سردیوں میں ہلکی سی شرٹ میں گھوم رہے ہیں سرکار. اور آپ یقین کریں، اگر آپ یہ چاہیں نا کہ بھائی میں کچھ اپنے زور بازو پر تھوڑا سا ڈرامہ کر لوں چل کے، تو 5 منٹ کے اندر ہوا خراب ہو جاتی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بالکل پتلی سی سفید سی جو ہے نا وہ قمیص پہنی ہوئی ہے اور اوپر کیپ پہن لیا سرکار، اور جا رہے ہیں آرام سے. اور مجھے دیکھ کے ہنس بھی رہے ہیں، تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہوگی. جی سرکار. فرمایا گیا ہمیں تو نہیں لگی. اب یہ کیا ہے بات؟ جلال اور جمال کی کیفیات. جب جمال عروج یعنی غالب آیا تو ٹھنڈ، شدید گرمیوں میں بھی موزے پہنے، اور جب جلال، سردی نہیں.